میں تختے کے فرش پر پاؤں تھوڑے سے سمیٹ کر لیٹا اور آنکھیں بند کر لی۔ اپنی دراز کامتی میرے لیے کبھی باعث پریشانی یا پشیمانی نہ تھی۔ میں اس قد و قامت پر ناز کرتا تھا، مگر آج مجھے خیال آیا کہ پستہ قد بھی کبھی نہ کبھی فائدے میں رہتے ہیں۔ اگر میں 5 فٹ قد کا ہوتا تو لمبی تان کے سوتا اور باکس کے اندر مزے سے ٹہلتا۔ مجھے معلوم نہیں میں کتنی دیر سویا تھا اور سو چکا تھا یا ابھی سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے کانوں نے دستک سنی اور میں ایک دم اٹھ بیٹھا۔ یہ دستک میرے ڈربے کے صدر دروازے پر نہیں ہوئی تھی، اس کی آواز مجھے اپنے پیچھے سے سنائی دے رہی تھی۔ کھٹ کھٹ کھٹا کھٹ کھٹ کھٹ۔ میں وقتی خوشی سے اچھل پڑا۔ یہ مورس کوڈ کا سگنل تھا۔ ایک پرانی یاد نے پھر دل کا دریچہ کھولا۔ میں نے غور سے سنا۔ از کجامی آئے دیں آوازیں دوست۔ آوازیں دوست پڑوس میں سے سنائی دے رہی تھی۔ میرے پنجرے کے ساتھ ہی محسن خان دوسرے پنجرے میں قیام پذیر تھے۔ معلوم نہیں اس نے کیسے جانا کہ میں اس کا ہمسایہ ہوں۔ غالباً اس نے قسمت آزمائی کی، لیکن قسمت نے ساتھ دیا۔ میں نے اس کے پیغام کو صاف سمجھ لیا۔ اس نے صرف میرا نام لیا تھا، سکندر۔ میں نے فوراً پیچھے کی دیوار پر انگلی بجا کے جواب دیا، یس۔ مورس کوڈ ایک عظیم ایجاد ہے۔ اسے ٹیلی گراف آفس میں تار دینے والے نہیں سمجھتے۔ شاید تار ارسال کرنے والے بھی اسے مسلسل استعمال کرنے سے اتنے بیزار ہو جاتے ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا پسند کرتے ہیں، یا یوں ہی شغلن 2-4 ہاتھ ادھر سے ادھر مار کے ڈیوٹی پوری کرتے ہیں۔ تار نہ پہنچنے یا غلط پہنچنے کی یہی وجہ ہو سکتی ہے، ورنہ لفظوں اور لکیروں کی یہ زبان ایک عالمی زبان ہے جسے اہل زبان بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بے زبان بھی۔ ہنگامی حالات میں اس سے پیغام ارسال کرنے کے لیے کسی بھی سطح کو کسی بھی چیز سے بجا کے کام چلایا جا سکتا ہے۔ محسن نے نقطے کے لیے انگلی آہستہ سے ماری تھی اور لکیر کے لیے نسبتاً زور سے اور دبا کے۔ یہی میں نے بھی کیا۔ کسی ٹرانسمیٹر، واکی ٹاکی، لفافے یا کبوتر کے بغیر ہمارے درمیان مواصلاتی رابطہ قائم ہو گیا۔ کیا حال ہے؟ شیر لوہے کے جال میں ہے، محسن بولا۔ میں خواہش کر رہا تھا کہ میرا قد 4 فٹ 11 انچ ہوتا۔ میں نے کہا، ہم یہاں کب تک رہیں گے آخر؟ یہ تو بابا آدم کو بھی علم نہ تھا کہ وہ جنت میں کتنا عرصہ رہیں گے۔ میں نے کہا، تو نے ضرور غور و خوض فرمایا ہوگا، کافی فرصت تھی کہ ہمارا کیا انجام ہوگا۔ میں کچھ استراحت فرما رہا تھا۔ میں نے معذرت آمیز لہجے میں کہا، لیکن آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے غور کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ نے یہ احمقانہ سوال بھی غور فرمائے بغیر کیا ہے۔ یار مختصر بات کرو، انگلیاں تھک جائیں گی، محسن بولا۔ یار میرے پاس ایک ریوالور ہے، میں نے کہا۔ تو سیریس نہیں ہے الو کے پٹھے؟ کیا میں ایک گولی چلا کے ثبوت پیش کروں؟ میں نے کہا۔ اپنا سر سامنے رکھ، اس تختے کے درمیان میں۔ ریوالور مجھے آنٹی نے دیا ہے۔ کیتھرین نے؟ ہاں، وہ تلاشی سے بچ گئی تھی۔ معلوم نہیں یہ اچھی بات ہے یا بیکار بات ہے، محسن بولا۔ اس کے استعمال کی نوبت آئے گی یا نہیں؟ رابعہ اور کیتھرین کا کیا حال ہے؟ معلوم نہیں، ان کو جو بنگلہ الاٹ کیا گیا ہے وہ دور ہے۔ میرے دوسرے پڑوسی خواجہ صاحب ہیں، وہ زندہ تو ہیں؟ ہاں، میں نے پہلے ادھر پیغام دے دیا تھا۔ اس نے جواب میں چلا کے کہا کہ کون ہے بھائی، اندر آ جاؤ، محسن بولا۔ پھر میں نے دوسری طرف کی کوشش کی۔ تجھ پر کیا وہی نازل ہوئی تھی کہ دوسرے بنگلے میں کون ہے؟ جب مجھے یہاں ٹھہرایا گیا تھا تو ظاہر ہے اس 5 اسٹار ہوٹل کے باقی کمرے دوسرے مہمانوں کے لیے بک تھے، محسن بولا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ صرف ہمیں رکھنے کے لیے اتنا تکلف کیوں کیا گیا، میں نے کہا۔ باکس بنوانے ضروری نہیں تھے، ہمیں ایک ہی کمرے میں بھی بند کیا جا سکتا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ باکس ہمارے لیے نہیں بنے، اس میں سامان جاتا ہے، محسن نے جواب دیا۔ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ سب کے تختوں پر ایک ہی پتہ لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ نام تو میں یاد نہیں رکھ سکا، محسن نے جواب دیا۔ بہت مشکل اور لمبا نام تھا، کاربن ٹیرا کلورائڈ قسم کا، پتہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ پھر تو نے دیکھا اور میں نے نہیں دیکھا، ایک ہی بات ہے۔ نہیں یار، ملک کا نام مجھے یاد ہے، بلکہ شہر کا بھی، محسن بولا۔ اس پر تو سڑک کا نام، ٹیلیکس نمبر، کیبل ایڈریس اور فون وغیرہ سب ہی لکھا گیا تھا۔ سٹینسل سے حروف پینٹ کیے گئے تھے، وہ سب میں کیسے یاد رکھتا۔ شہر کا نام تھا ایلڈومیٹ سٹی۔ کیا ایلڈومیٹ؟ میں نے کہا۔ تو نے ٹھیک سے دیکھا تھا؟
ہاں یار یہی نام تھا، ALDOMAT۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ ایک دوا کا نام ہے، محسن نے کہا۔ ہاں اور یہ بلڈ پریشر کی دوا ہے، بہت عام، میں نے کہا، اور اسی لیے مجھے یہ نام یاد رہ گیا۔ محسن نے برابر جواب دیا کہ خود میرے والد یہ دوا استعمال کرتے تھے۔ ملک کا نام کیا تھا؟ یہ مت کہنا کہ میری عقل گھاس کھا گئی ہے یا میری دور کی نظر خلاص ہو گئی ہے، محسن بولا۔ ملک کا نام تھا 10 بیدانیہ۔ 10 بیدانیہ؟ میں بھونچکا رہ گیا۔ ہاں 10 بیدانیہ، محسن بولا۔ اس کا مطلب تو ہے خدا حافظ۔ میں نے اور تو نے فلم پردیسی ایک ساتھ دیکھی تھی، محسن بولا۔ لندن میں بھی کچھ دن یہ لفظ چلا تھا، یہ روسی زبان کا لفظ ہے۔ میں اب محسن کی بات سمجھنے لگا تھا۔ فلم میں ایک گانا تھا، پھر ملیں گے جانے والے یار 10 بیدانیہ۔ ہاں اچھا گانا تھا، مگر وہ دوسرا گانا زیادہ اچھا تھا، محسن بولا لتا کی آواز میں۔ لا حول ولا قوت، موسیقی ہمارا موضوع نہیں ہے، میں نے کہا۔ تیری بات سے تو میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ پتہ بھی بوگس ہوگا، ٹیلیکس نمبر، کیبل ایڈریس، فون نمبر سب غلط ہوگا۔ اتفاق سے میں آپ سے اتفاق کرنے پر مجبور ہوں۔ اور یہ سب مال کہاں جاتا ہوگا؟ میں نے کہا۔ جہاں اسے نہیں جانا چاہیے، محسن بولا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں سے کراچی جاتا ہوگا، وہاں بندرگاہ سے کسی بحری جہاز پر لادا جاتا ہوگا۔ اب جیسا کہ تو جانتا ہے بندرگاہ تو پورا شہر ہوتا ہے جس کا سر پیر نہیں ہوتا۔ ہر روز نہ جانے کتنے مال بردار جہاز آتے ہیں اور جاتے ہیں، نہ جانے کتنی گودیاں ہیں اور کتنے گودام، سینکڑوں ایسے اور اس سے چھوٹے بڑے باکس اور کنٹینرز۔ ہاں کنٹینرز، محسن بولا، جس میں ہم لائے گئے تھے۔ اس کنٹینر میں کتنے باکس آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا۔ 16 ایسے ہی باکس، محسن نے ہونہار طالب علم کی طرح فوراً جواب دیا۔ وہاں اس قسم کے کنٹینر بھی روز اتارے چڑھائے جاتے ہیں، ہزاروں مزدور اور بندرگاہ کے عملے کے ہزاروں افراد دن رات یہ کام کرتے ہیں۔ کون غور کرتا ہے کہ کس بلٹی، پارسل، باکس یا کنٹینر پر کیا پتہ لکھا ہوا ہے؟ مال جانا ہے اور چلا جائے گا، چڑھانے والے خود بحری جہاز پر لوڈ کروائیں گے۔ کلیئرنگ، فارورڈنگ ایجنٹ اور ان کے ایجنٹ سب مل کے کسی بھی چیز کو جہاز تک پہنچا سکتے ہیں یا بندرگاہ سے نکال سکتے ہیں، اور جہاں تک مجھے یقین ہے سب لوگ دنیا کے تمام ممالک اور تمام شہروں کے نام نہیں جانتے۔ کیا تو بتا سکتا ہے کہ آج اقوام متحدہ کے رکن کتنے ممالک ہیں اور ان سب ممالک کی بندرگاہوں کے نام کیا ہیں؟ نہیں، یہ جواب تو کمپیوٹر بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ آئے دن کوئی پنڈداد نہ جتنا ملک خود مختاری حاصل کر لیتا ہے اور چند جزائر پر مشتمل مملکت بن جاتی ہے۔ میں نے کہا، رائٹ، اسی کم علمی کو دنیا کا زیادہ علم رکھنے والوں نے استعمال کیا، محسن بولا۔ عام مزدور تو پڑھ بھی نہیں سکتا، اس کو بندرگاہ کے اندر کوئی ایجنٹ کہے گا کہ فلاں جہاز کا مال ہے۔ ایجنٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مثلا دشمن کا ایجنٹ، جہاز بھی انہی کا ہوگا۔ یہ تو بہت خطرناک کام ہے۔ ہاں مگر کرنے والے کر رہے ہیں، محسن بولا، خطرے سے کھیلنے کا ہی معاوضہ پا رہے ہیں۔ اول تو وہ اپنے مال کے سوا کسی کے مال پر نظر ڈالتے نہیں، سب اپنا مال پہچانتے ہیں اور اسی کو تلاش کرتے ہیں۔ کوئی دیکھ لے تو سوچتا نہیں کہ یہ شہر اور یہ ملک کہاں ہوں گے۔ ٹونگنیکا، ہونولولو وغیرہ وغیرہ بھی تو شہری ہیں۔ تیری نظر، تحقیق اور استدلال سے ہم مروب اور خوش ہوئے۔ صرف خوش ہونے سے کچھ نہیں ہو سکتا، ہم فوت بھی تو ہو سکتے ہیں۔ اگر فوت نہ ہوئے تو یہ معلومات کارآمد ہوں گی، میں نے کہا۔ فوت تو ہونا پڑے گا یار، ہو سکتا ہے غالب دھاوا بول دے، میں نے کہا۔ وہ زندہ ہی ہے، دونوں باتیں تصدیق طلب ہیں، محسن بولا۔ ممکن ہے وہ بھی آئیں ہوں اور ہماری طرح آرام کر رہے ہوں۔ اس کے علاوہ غالب صرف بول سکتا ہے، دھاوا نہیں بول سکتا۔ اس کو فلمی ہیرو کی طرح چانس ملنا چاہیے، دیکھنا وہ کتنے کشتوں کے پشتے لگاتا ہے۔ مجھے کیتھرین کا بہت افسوس ہے، اس کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ ایک امید یہ بھی ہے کہ شاید اسے چھوڑ دیا جائے، میں نے کہا۔ یہ لوگ بے گناہ کو بخش دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ کیا تجھے اپنی زوجہ یاد آ رہی ہے؟ میں نے کہا۔ ہاں، اور مجھے ہچکیاں بھی آ رہی ہیں، یقیناً وہ مجھے یاد کر رہی ہے۔ مجھے بھی رابعہ یاد آ رہی ہے، ممکن ہے اب اسے ہچکیاں آنے لگی ہوں، میں نے کہا۔ میری انگلیوں کی پوریں درد کرنے لگی ہیں، اس لیے وقفہ۔ یار یہ باتھ روم کی ضرورت ناگزیر ہوتی جا رہی ہے۔
ابھی ہمارے مواصلاتی رابطے کو منقطع ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ میں نے رابعہ کے چلانے کی آواز سنی۔ میں تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ کہاں لے جا رہے ہو تم مجھے؟ بتاتے کیوں نہیں؟ اس کی بات کا بھی کسی نے جواب نہیں دیا اور رابعہ کی آواز آہستہ آہستہ دور ہو گئی۔ اس کے چلانے کا مقصد یہی ہو سکتا تھا کہ ہم کہیں آس پاس موجود ہوں تو خبردار ہو جائیں۔ ہمیں یہاں قید کرنے والے ایک ایک کر کے لائے تھے، چنانچہ ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہے۔ صرف محسن نے عقل کے گھوڑے دوڑا کر مجھ سے رابطہ قائم کر لیا تھا اور یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ دوسری طرف استاد ٹیڈی ہے۔ میں نے استاد ٹیڈی کی آواز بھی سنی۔ بے غیرت، بزدل انسانوں، عورتوں پر ظلم کو بہادری سمجھتے ہو؟ اس کے مشتعل ہونے اور ایسی باتیں کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، مگر اس کے دلی جذبات عقل کے تابع نہیں تھے۔ وہ اپنے غصے اور بے بسی کا اظہار اسی طرح کر سکتا تھا۔ میں اور محسن چپ بیٹھے رہے۔ ایک دوسرے سے ہم کیا کہتے؟ نہ میں جانتا تھا نہ محسن کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور رابعہ کے ساتھ بھی کیا ہو سکتا ہے۔ ہم جنگی قیدی تھے اور افراد یا اقوام کے اخلاقی معاہدے یا جنیوا کنونشن کے اصول ہمیشہ کاغذی پیرہن رکھتے ہیں۔ ان پر حقیقی عمل درآمد وہ بھی نہیں کرتے جو حقوق انسانیت کے عالمی منشور بناتے ہیں۔ ہم جن لوگوں کے رحم و کرم پر تھے وہ ہمارے بارے میں ایسی بہت سی معلومات حاصل کر چکے تھے جو ہمارے خیال کے مطابق صرف ہم تک محدود تھیں، لیکن ابھی ان کو اور بھی بہت کچھ پوچھنا تھا۔ پوچھ گچھ کے پرانے طریقے مجھ پر آزمائے جا چکے تھے اور رابعہ کے لیے بھی نئے نہ تھے۔ پہلے ایک وکیل کی حیثیت سے اس نے پولیس کے طریقہ کار کا مشاہدہ کیا تھا اور بعد میں میرے ساتھ رہ کے وہ تشدد کا عملی مفہوم بھی سمجھ چکی تھی۔ مورس کوڈ کے ٹک ٹک کے بغیر زبان خاموشی میں محسن مجھ سے ہم کلام رہا۔ یار یہ تو بہت برا ہوا، ہم نے اچھا چاہا ہی کب تھا؟ اچھائی برائی سب ہمارے اور ان کے انداز نظر کا فرق ہے۔ اب وہ رابعہ پر تشدد کریں گے، ہم ان کو نہیں روک سکتے۔ پھر یہ سوچنے سے کیا حاصل؟ رابعہ کے ساتھ اس کا اور ہمارا خدا ہے۔ اسی وقت کیتھرین نے شور مچانا شروع کیا۔ واٹ از دس؟ چھوڑ دو مجھے، تم اس لڑکی کو کہاں لے گئے تھے؟ کیوں چلا رہی تھی وہ؟ دیکھو اس کی جگہ مجھے مارنا چاہو تو مجھے اعتراض نہیں، مگر اس کو جانے دو، اس پر ظلم مت کرو۔ بے وقوف عورت کس سے سودا کرنا چاہتی ہے اور کیا مانگ رہی ہے؟ میں نے سوچا پتھر کی دیواروں پر اثر ہو سکتا ہے لیکن ان کے کانوں پر نہیں۔ اس کی جگہ رابعہ ہوتی تو وہ بھی شور مچاتی کہ مجھے مار ڈالو، مگر اس عورت کو کچھ مت کہو، اس کی لڑکی بہت بیمار ہے، وہ مر جائے گی۔ باہر سے کسی نے پھر باکس کو کھولنا شروع کیا۔ چند منٹ کے بعد مجھے منکر نکیر نظر آئے۔ ایک نے مجھے انگوٹھے سے باہر آنے کا سگنل دیا۔ میں جھک کر رکوع کی حالت میں باہر نکلا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں نے پھر انہی لوگوں کو دیکھا جو دلاور کے ساتھ آفس میں مشین گن لیے کھڑے تھے۔ میں نے محسن اور ٹیڈی کو بھی دیکھا جو اپنے اپنے پنجروں سے جانوروں کی طرح نکل آئے تھے اور اپنے احساس سے خودداری کو بلند رکھنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ آپس میں کوئی بات کیے بغیر ہم ان کے ساتھ چل پڑے۔ جتنی ضروری باتیں تھیں وہ ہم پہلے ہی کر چکے تھے، اب ان کے سامنے اپنی بے نیازی کا انداز برقرار رکھا جا سکتا تھا۔ ٹیڈی ڈربے میں شور مچا رہا تھا، اب خوفزدہ ہو کے خاموش ہو گیا تھا۔ اس بار ہمیں بیرک سے باہر لے جایا گیا اور تب میں نے دیکھا کہ وہ جگہ شادرہ میں MWD انجینئرنگ کمپلیکس کے اندر نہیں تھی۔ وہ تنہا بیرک صنعتی علاقے میں کھڑی تھی۔ اس کے گرد و نواح میں دوسری فیکٹریاں تھیں اور دور دور تک ایسی بہت سی عمارتیں اور کارخانوں کی چمنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ کوٹ لکھپت کا علاقہ لگتا تھا۔ ہر کارخانے میں رات کی شفٹ میں کام نہیں ہو رہا تھا، چنانچہ تاریکی میں ویرانی کا تاثر گہرا ہو گیا تھا۔ باہر ایک کار کھڑی ہوئی تھی اور دوسرا لائٹ ویٹ ٹرک تھا۔ ہم تینوں کو ٹرک میں سوار ہونے کا حکم دیا گیا اور آمنے سامنے لگی ہوئی دو بینچوں پر ہم یوں بیٹھے کہ آخری حصے میں میرے مقابل محسن تھا، محسن کے ساتھ استاد ٹیڈی اور پھر وہ گوریلا جو مشین گن پر انگلی نہیں ہٹاتا تھا۔ دوسرا گن مین میرے ساتھ تھا اور اس کی مشین گن کا رخ مخالف سمت میں محسن اور ٹیڈی کی طرف تھا۔ وہ دونوں شروع میں رہے جن کے بارے میں مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ جوڈو کراٹے کے ماہر ہیں۔ ہمارے بیٹھ جانے کے بعد بھی ٹرک نہ ہلا۔ پھر ایک وردی والا شخص نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں تھرماس تھا۔ اس نے تھرمس میں سے کافی انڈیلی اور کپ میری طرف بڑھایا۔ یہ پی لو۔ یکلخت تم لوگ اتنے مہربان اور مہمان نواز ہو گئے ہو۔
میں نے کہا اس میں کیا راز ہے؟ پی لو ورنہ پچھتاؤ گے، لمبا سفر ہے، وہ بولا اور اس نے دوسرا مگ بھر کے محسن کو دیا۔ تیسرا ٹیڈی کو دینے کے بعد اس نے چوتھا اپنے لیے بھرا اور بولا تم کو شک ہے کہ اس میں زہر ہوگا؟ پھر وہ ہنسا۔ اگر تمہیں مارنا ہی مقصود ہوتا تو یہاں تک کیوں لاتے؟ وہ باہر کھڑا رہا اور کافی کی چسکیاں لیتا رہا۔ اس نے کافی کے ساتھ 2 گولیاں بھی نگل لیں اور ہم سے بھی پوچھا کہ کسی کو اسپرین کی ضرورت تو نہیں۔ مجھے ضرورت تھی، میرے بعد محسن نے بھی مانگ لی۔ ہمارا شک اب دور ہو چکا تھا، کافی کی مہک ویسے بھی بہت پرکشش تھی۔ ہم نے مگ خالی کر دیے تو اسی شخص نے ہمیں سگریٹ دیے۔ وہ انہی لوگوں کا ساتھی تھا اور جو کچھ کر رہا تھا اپنی مرضی سے نہیں کر رہا تھا، مگر وہ بد اخلاق یا بد زبان نہیں تھا۔ سگریٹ کے پیکٹ میں سے میں نے اپنے اور محسن کے لیے 2 سگریٹ نکالے اور اس کو پیکٹ واپس کرتے ہوئے ماچس طلب کی۔ اس نے ماچس دیتے ہوئے کہا کہ پیکٹ رکھ لو۔ تھینک یو، محسن بولا۔ تم نے کوئی نیکی تو کی؟ کون ہو تم؟ میں حکم کا غلام ہوں۔ وہ ہنسا اور خالی مگ لے گیا۔ اب چلنا ہے کہ نہیں؟ آگے سے کسی نے پوچھا اور ٹرک ڈرائیور نے انجن سٹارٹ کیا۔ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ میں نے اور محسن نے سگریٹ کے کش لیتے ہوئے ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں استاد، محسن نے اچانک ٹیڈی سے کہا۔ ابھی تم دیکھنا یہ کیا زبردست مہمان نوازی کا ثبوت دیتے ہیں، شاندار دعوت ہوگی، پلاؤ، قورمہ۔ کیوں سسرال جا رہے ہیں کیا تمہارے؟ ٹیڈی جل کے بولا۔ جب کسی کی سزائے موت کے فیصلے پر عمل درآمد کا وقت آ جائے تو اسے پسند اور خواہش کے مطابق کھانا دیا جاتا ہے، محسن بولا۔ آخری طعام؟ میں نے تائید میں سر ہلایا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا سر کچھ زیادہ ہل گیا تھا۔ میں نے بہت کم حرکت دی تھی لیکن سر لڑک کر کافی آگے آ گیا تھا اور پھر اسے واپس اٹھانے کے لیے مجھے تھوڑا سا زور لگانا پڑا تھا۔ یہ بڑی عجیب کیفیت تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میری پرانی گردن پر بہت بوجھ رکھ دیا گیا تھا جسے سنبھالنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے محسن کی طرف دیکھا تو وہ سگریٹ کو گھور رہا تھا۔ اس سگریٹ میں کچھ تھا سکندر، وہ بولا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا تو میرا سر پھر ڈولنے لگا۔ کافی میں؟ کافی تو اس نے بھی پی تھی، محسن بولا۔ اس نے 2 گولیاں بھی کھا لی تھی، میں نے کہا۔ اس پر اثر نہیں ہوا، وہ سپرین نہیں ہوگی۔ سپرین اس نے صرف ہمیں دی۔ میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ ٹرک کا ڈرائیور آگے انجن کے ساتھ کچھ کر رہا تھا اور بڑبڑا رہا تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ جانتے بوجھتے دیر کر رہا تھا۔ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ جس راستے سے ہمیں لے جایا جائے وہ ہم یاد رکھیں۔ ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم شور کرنے کے قابل نہ رہیں۔ چند منٹ کے اندر اندر میں نے اس صورتحال کو قبول کر لیا۔ ٹیڈی سو گیا تھا اور محسن اونگ رہا تھا۔ جب ٹرک سٹارٹ ہوا تو میں ایک جھٹکے سے نیچے گر گیا۔ دوبارہ ہوش آنے پر میں نے خود کو ایک تہہ خانے میں پایا۔ اس کی دیواروں کے بالکل اوپر والے حصے میں چھت کے قریب 2 روشن دان تھے جس میں سے آسمان دکھائی دیتا تھا۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہم زمین کی سطح سے کتنا نیچے ہیں۔ جیسے جیسے حواس بحال ہوئے میں گرد و پیش کا جائزہ بہتر طور پر لینے کے قابل ہو گیا۔ یہ سیمنٹ کے پلستر کے رنگ والا خاصا بڑا کمرہ تھا، تقریباً 18 فٹ لمبا اور 15 فٹ چوڑا۔ میں اس کے فرش پر لیٹا ہوا تھا، میرے قریب ہی محسن اور ٹیڈی پڑے تھے۔ کمرے کی چھت سے ایک بلب معلق تھا مگر اسی کی روشنی کو دیواریں جذب کر رہی تھیں۔ اس کی صرف ایک ہی دیوار میں دروازہ تھا اور یہ دیوار ہم سے بہت دور تھی۔ ہم اس دروازے تک پہنچ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ہم سب کا بایاں ہاتھ ایک زنجیر سے منسلک تھا اور زنجیر دیوار میں پیوست تھی۔ میں نے محسن کو آوازیں دیں، وہ ہوں ہاں کر کے اور کروٹ لے کر پھر سو گیا۔ ٹیڈی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ آخر اس قید خانے میں منتقلی کا مقصد کیا ہے اور یہ لوگ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ شاید پہلا مقصد تو یہی ہوگا کہ جب تک ان کے منصوبے کے مطابق مال کی کھیپ نہ نکل جائے ہمیں نکلنے ہی نہ دیا جائے۔ وکٹر فیملی کے گھر میں ہونے والی میٹنگ میں جو کچھ طے ہوا تھا ہمیں معلوم ہو گیا تھا اور یہ بات وہ جان گئے تھے۔ اب یا تو وہ اپنا پروگرام بدلتے جو زیادہ مشکل کام تھا، ایک سرے سے دوسرے سرے تک ان کے سارے ایجنٹ مال کو وصول کرنے اور آگے پہنچانے کے انتظامات کر چکے ہوں گے۔ یہ سب انتظامات درہم برہم ہو جاتے اور سب کچھ نئے سرے سے کرنے میں تاخیر کا پہلو آ جاتا۔ انہوں نے آسان یہی سمجھا کہ ہمیں روک لیا جائے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر میں چونکا۔
آہستہ آہستہ پولیس کی وردی میں ملبوس 2 افراد میرے قریب آئے۔ ان میں سے ایک کو میں پہچانتا تھا، وہ ایس پی سراج تھا، دوسرا کوئی نیا انسپیکٹر تھا۔ مجھے اب کوئی شک نہیں رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ سراج میرے قریب آ کے رک گیا، پھر اس نے مجھے بوٹ کی ٹھوکر ماری۔ دیکھو اپنی حالت کو سکندر اعظم، وہ حباست سے بولا، تم ایک چوہے سے زیادہ بے بس اور قابل رحم ہو۔ ایک بار تم میرے جال سے نکل گئے تھے اور جتنا عرصہ بچتے رہے یہ سمجھتے رہے کہ تم ناقابل تسخیر ہو۔ تقدیر تم کو ڈھیل دیتی گئی اور تم اسے تدبیر کا کمال سمجھتے رہے، یہ سمجھتے رہے کہ تم بہت ذہین اور بہت عقل مند ہو، بیک وقت افلاطون بھی ہو اور ٹارزن بھی۔ تمہارے کارنامے سن سن کر میرا خون کھولتا تھا، اس خیال سے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا۔ اسے میری بے وقوفی کہہ لو یا کمزوری کہ جب تم میری مٹھی میں تھے تو میں نے تم کو نکل جانے دیا۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ تم بعد میں اتنا اچھلو گے، اتنا اتراؤ گے اور اتنی خرابی کا باعث بنو گے، اتنا نقصان کرو گے، تو اس رات ہی میں تمہاری لاش کے ٹکڑے شہر کے 10 کوڑے خانوں پر ڈلوا دیتا۔ کون پکڑ سکتا تھا مجھے؟ بہت ہوتا تو تھوڑی سی تحقیقات ہوتی اور بس۔ اتنی خرابی اس لیے پیدا ہوئی کہ میں نے تم کو قتل نہیں کیا تھا۔ مجھے قتل کرنا اس رات تمہارے اختیار کی بات نہیں تھی، بے ضمیر غدار اور بے غیرت شیطان، میں نے کہا، اور نہ آج ہے۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا، اس نے چیخ کر مجھے ایک غلیظ گالی دی اور اس کے ماتحت انسپیکٹر نے اس کو نہ روکا ہوتا تو اسی پاگل پن میں وہ مجھے لاتوں سے مار مار کے ختم کر دیتا۔ میں تیری زبان کاٹ دوں گا کتے کے بچے، تیرا یہ سر توڑ کے تیرا سارا دماغ نکال دوں گا، تیری ہڈیاں کتوں کے سامنے ڈال دوں گا، اس دماغ سے ساری سرکشی، ساری خوش فہمی اور ساری مردانگی نکل جائے گی۔ اس نے منہ سے مغلظات اگلتے ہوئے کہا، سر پلیز سر۔ ماتحت انسپیکٹر نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ایک طرف کھینچ لیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہوش میں آئیں سر۔ چھوڑ دو مجھے سندر، وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے چلایا۔ میں اس کو بتاتا ہوں، اس کی تو نہیں سر، ہم اور آپ مشکل میں پڑ جائیں گے، انسپیکٹر نے کہا جو اپنے نام سے ہندو ہی لگتا تھا۔ ایک اور وطن فروش، اس مٹی سے اگلنے والی فصل سے پیٹ بھرنے والا، اس زمین کے اوپر کی ہوا سے وہ آکسیجن کھینچنے والا جو اس کے جسم کے ہر خلیے اور خون کے ہر ذرے تک پہنچتی تھی، وہ اسی زمین کے آسمان سے دھوپ لینے والا، اس زمین پر بسنے والوں سے رشتوں کے سہارے پا کر زندگی کے مشکل مرحلوں سے گزرنے والا۔ میں نے نفرت اور حقارت سے ان دونوں کی طرف دیکھ کر سوچا اور تھوکا۔ میرے تھوک میں میرا لہو تھا جس کا نمکین ذائقہ مجھے اپنی زبان پر محسوس ہوتا تھا۔ اب یہ انسپیکٹر سندر، احسان فراموش اور کمینہ، دشمن کا 5th کالم تھا، اندر رہ کر دوستی کا فریب دینے والا اور دشمن کے ساتھ مل کر پیٹھ میں خنجر کھونپنے والا۔ اس ملک نے ان دونوں کو کیا نہیں دیا؟ بچپن سے جوانی تک زندہ رہنے کے لیے سازگار حالات، تعلیم، ترقی کے مواقع، ملازمت، قانون کے مقدس نام کی حفاظت کے لیے یہ وردی، یہ عہدہ، لوگوں کے جان و مال اور عزت آبرو کے تحفظ کی ذمہ داری، اور ان دونوں نے ان تمام مراعات کا کیا بدلہ دیا؟ ان احسانات کے بدلے میں اسی ملک کے ساتھ کیا کیا؟ ایک ہندو تھا اور اس کا جرم قانونی طور پر مسلمان کے جرم سے کم سنگین نہ تھا، مگر مسلمان میری نظر میں زیادہ بڑا مجرم تھا جس نے خدا اور رسول کے ماننے والوں کے اعتماد کو دھوکہ دیا۔ اس نے وہی کیا جو ایک کافر کر سکتا تھا، لیکن مسلمانوں جیسا نام رکھ کر۔ ان کے ہم مذہب کی حیثیت سے وہ دوہرا مجرم تھا۔ اس کو اسلام کے نام پر حاصل ہونے والے ایک ملک کی حفاظت ایک مسلمان حیثیت سے بھی کرنا تھی اور ایک پولیس افسر کی حیثیت سے بھی۔ یہ سب خیالات میرے ذہن میں اس مختصر وقفے میں آئے جو میں نے ایس پی سراج کی وحشیانہ مار پیٹ کے بعد سنبھلنے میں صرف کیا۔ ٹھوکروں سے میری کھال متعدد مقامات پر سے پھٹ گئی اور میری پسلیوں پر پڑنے والی ہر ضرب اتنی شدید تھی کہ میرے لیے سانس لینا بھی آسان نہ رہا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میری پسلیاں ٹوٹ کر اندر گھس گئی ہیں۔ میرا سر گھوم رہا تھا اور میرا اوپر والا ہونٹ کٹ گیا تھا۔ محسن اور ٹیڈی بھی میری طرح بے بس تھے، چنانچہ وہ مجھے عقل سے کام لینے کی تلقین کرنے کے سوا میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ براہ راست سراج کے عتاب کا نشانہ نہیں بنے تھے، چنانچہ محفوظ رہے تھے۔ ٹیڈی نے کہا، سکندر بادشاہ چپ رہو، کیا فائدہ بولنے سے؟ محسن بولا، یار چھوڑ ایسی باتیں، ہم ابھی کچھ نہیں کر سکتے۔
انسپکٹر سندر نے بھی سراج کے غصے کی آگ کو دبا دیا تھا۔ سراج نے مجھے آستین سے خون صاف کرتے دیکھا۔ تم آئندہ بھی کچھ نہیں کر سکو گے، اور تو غلام ابن غلام، میں نے حقارت کے زہر سے بجھے لہجے میں کہا، شیطان کے غلام، ہوس زر کے غلام، وطن دشمنوں کے غلام، تو خود کیا کر سکتا ہے؟ تجھ میں ہمت ہے اپنے آقاؤں کی مرضی کے خلاف کچھ کرنے کی؟ کتا اپنی مرضی سے دم تو ہلا سکتا ہے، تو اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتا۔ بدبخت ہے وہ ماں جس نے تجھے جنا۔ تیری ماں کے پیروں کے نیچے بھی جنت تھی، ہر ماں کے پیروں کے نیچے وہی جنت ملتی ہے۔ یہ وطن جو ہم سب کی جنت ہے، اس کی مٹی کو تو نے بیچ دیا تو ماں کے پیروں کے نیچے ملنے والی جنت کو بیچ دیا۔ معلوم نہیں کیوں سراج کا اشتعال ذرا سی دیر کے لیے ایک کرب بن کے اس کے چہرے پر نمودار ہوا۔ اس کے اندر سے اذیت کی ایک لہر یوں اٹھی جیسے دل کے دورے کی پہلی جان لیوا، وجود کو کاٹ دینے والی، احساس کے زخموں میں کرچیاں بن کے پھیل جانے والی اور درد کی انتہا تک پہنچ کر ٹوٹ جانے والی تڑپ۔ پل بھر کے لیے ایس پی کے قالب میں دفن اور پولیس کی وردی کے کفن میں لپٹی ہوئی اس آدمی کی بے جان اور بے حس لاش میں حرکت پیدا ہوئی جو کسی ماں کا بیٹا تھا۔ یکلخت اس نے محسوس کیا کہ وہ خود اپنے لیے نہیں، اپنی ماں کے لیے باعث رسوائی ہے، اور اس کے چہرے پر انفعال کا سایہ اس طرح آیا اور گزر گیا جیسے پیاسے سوکھے سپاٹ صحرا پر سے ابر رواں کا سایہ گزر جائے۔ لیکن اس ایک لمحے نے سراج کے آتش فشاں سے ابلنے والے لاوے کو روک دیا۔ وہ انسپکٹر سندر سے مخاطب ہوا، سندر داس، میں باہر ہوں۔ وہ پلٹ کے بولا، تم کو اس سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس تماش بین کی طرح جس کو جوان بیٹے نے کسی طوائف کے کوٹھے کی سیڑھیاں اترتے دیکھ لیا ہو۔ دروازے تک جا کے وہ لوٹا اور اندر جھانک کر بولا، میں ایک سگریٹ پی رہا ہوں۔ اندر میری طبیعت کچھ گھبرا رہی تھی۔ یہ بات کہتے ہوئے اس نے میری طرف نہیں دیکھا۔ آپ فکر نہ کریں سر، سندر داس نے خوفزدہ لہجے میں کہا، اگر سیدھی انگلیوں سے گھی نہ نکلے تو پھر مجھے بتانا۔ وہ بولا اور دروازے سے غائب ہو گیا۔ میرا وار کارگر رہا تھا۔ میں نے اس کے ضمیر پر نشتر چلا دیا تھا۔ یہ ضمیر پہلے ایک ناسور ہوگا مگر اب سرطان کا آزار رکھنے والا روگ تھا، ناقابل علاج اور قاتل۔ اس نے سب کو مار دیا تھا۔ اس سراج کو جو ایک بہادر ماں کا بیٹا تھا، وہ نیک دل ماں آج بھی اپنے بیٹے پر فخر کرتی تھی اور اس کی راستے کی قائل تھی، اس کی فرض شناسی کی قائل تھی اور اس کی محبت کی قائل تھی۔ وہ آج کے اس ایس پی سراج کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی جسے ہم جانتے تھے، یا دلاور اور کرنل جگن ناتھ جیسے شکاری جانتے تھے۔ اگر اس ماں کو اپنے بیٹے کا یہ اصل چہرہ دیکھنا پڑتا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا، مگر دل شکستی کا اگلا لمحہ اس کے لیے دکھ، ندامت اور احساس جرم سے نجات کا لمحہ بن جاتا۔ وہ مر جاتی اور شاید یوم حشر اسے اپنا بیٹا بھی تسلیم نہ کرتی۔ ضمیر کے اس سرطان نے پولیس کے اس افسر کو مار دیا تھا جس نے سروس کا آغاز کرتے ہوئے فرض کی ادائیگی کے لیے جان تک دینے کا حلف اٹھایا ہو۔ ضمیر کے سرطان نے ایک آدمی کو مار دیا تھا جو برائی کو برائی سمجھتا ہے تو قبول نہیں کرتا۔ میں نے اس ضمیر کے سرطان میں زہر کا انجیکشن گھونپ دیا تھا۔ وہ مجھ سے کیسے نظر ملا کے بات کرتا؟ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ سندر داس کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ غدار، پہلے تو نے کسی کے لیے کچھ کیا ہے؟ تم کو اس ملک کے رہنے والوں نے فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے عزت سے جینے کا حق دیا تھا، یہاں تک کہ تم کو اسی وطن کے قانون کا رکھوالا بنانا تک منظور کر لیا تھا۔ فار گاڈ سیک، میری بات سنو۔ وہ آہستہ سے بولا، ایسی باتوں میں وقت ضائع مت کرو۔ ٹھیک ہے، میں ہندو ہوں، کافر ہوں اور ملحد ہوں، مگر میں غدار اور وطن فروش نہیں ہوں۔ تم مانو یا نہ مانو، اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ سارا زمانہ میری وفاداری پر شک کرتا ہے کیونکہ میں ہندو ہوں۔ رام اور رحیم کا یہ فرق مذہبی عقائد کا فرق ہے۔ تم نماز پڑھتے ہو، میں پوجا کرتا ہوں، اس کا میرے فرض سے کیا تعلق؟ یہاں تو کرسچن بھی ہیں اور تم دیکھ لو تمہارے ہم مذہب سراج جیسے بھی ہیں۔ میں نے اور محسن نے ایک دوسرے کی طرف بے یقینی سے دیکھا۔ پھر میں نے کہا، یہ بھی انٹیلیجنس والوں کا حربہ ہے، ہمدرد بن کے جانا اور اعتماد حاصل کر کے دوست بن جانا۔ تم پھر وقت ضائع کر رہے ہو۔ وہ پریشانی سے بولا، وہ پھر اندر آ جائے گا، میں تو بات بھی نہیں کر سکوں گا، میں اس سے بحث نہیں کر سکتا، دلائل نہیں دے سکتا اور ثبوت نہیں پیش کر سکتا کہ میں بھی اتنا ہی پاکستانی ہوں جتنے تم ہو۔
تم پڑھے لکھے روشن خیال آدمی ہو، محض اس لیے مجھ سے نفرت مت کرو کہ میرا نام سندر داس ہے۔ ایک نہ ایک دن تم قائل ہو جاؤ گے کہ میں غدار نہیں تھا اور نہ کسی غدار کا ساتھی۔ میں بڑی مشکل سے سراج کے ساتھ یہاں تک پہنچا ہوں، اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے مجھے بڑی محنت کرنا پڑی تھی۔ اب بھی وہ مجھے 100% قابل اعتماد نہیں سمجھتا، مگر وہ مجبور ہے۔ مجھے اس کے ساتھ ضامن رضوی صاحب نے رکھا ہے۔